تو ایک تو یہ تو بتائیے گا، آپ نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف کے حوالے سے ہم آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں اور پھر وہ اگلے 24 گھنٹوں میں بتائیں گے کہ کیا طے پایا. سر آپ بتائیں گے ابھی آفیشلی کہ آئی ایم ایف سے پھر کیا طے پایا یا نہ پا سکا بجلی کے بلوں میں ریلیف کے حوالے سے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. اچھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ صورتحال زیادہ واضح ہوگی کہ کس طرح کا ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو فوری طور پر اور درمیانے درجے میں اور جو طویل مدتی جو ہے وہ کیا کیا اس زمین میں ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا ہے؟ مطلب ہماری طرف سے بہت ساری چیزیں فائنل ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو اپروول آپ کی جو فائنل چیزیں ہیں وہ بھی مشروط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. صحیح. جس صورتحال میں آپ ہیں اس میں آپ بہت آزاد نہیں ہیں فیصلے کرنے میں. تو سر یہ جو 200 یونٹس والوں تک کو جو قسط وار بل دینے کا جو وہ ہے وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن میں شامل ہے بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول فرام آئی ایم ایف ہے؟ دیکھیں، میں جو ہمارا جو منصوبہ ہے اس کی تفصیلات اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک ہماری جو گفت و شنید ہے، بات چیت ہے آئی ایم ایف سے، وہ ایک نتیجے پر نہیں پہنچی. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں، یہ میں نے سوال اسپیسیفک اس لیے پوچھا، نہیں ہے اس وضاحت کے لیے پوچھا کہ میں نے کہیں ایک ٹیلی ویژن پہ یہ سنا کہ جناب جو قسط وار بلوں کی ادائیگی والا معاملہ ہے یہ ان معاملات میں سے نہیں ہے جن کی اپروول آئی ایم ایف نے دینی ہے. یہ تو گورنمنٹ طے کر چکی ہے اور اس کی آئی ایم ایف سے اپروول ضروری نہیں ہے، باقی معاملات کی ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے نا، جو کچھ بھی دینا ہے آپ نے ریلیف، جس کی ڈیٹیلز میں بھی آپ نہ جائیے، وہ سارا کچھ آئی ایم ایف کی اپروول سے ہی سبجیکٹ ٹو اپروول ہے. دیکھیں، میں اس کی تفصیلات آپ کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آپ صحافی لوگوں کے بڑے ذرائع ہوتے ہیں. میں صبح سے لے کر شام تک مختلف طرح کے پلانز جو ہم نے بنائے ہیں اس کی خبریں دیکھتا رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں. صحیح. میں آئی گاٹ مائی آنسر کہ ابھی اس کا مطلب یہ کہنا، میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ جناب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ پچھلے 10-12 دن ہم نے، اور خاص طور پر جو وزیر خزانہ ہیں اور جو وزیر توانائی ہیں محمد علی صاحب، وہ انہی تفصیلات میں ہی صبح اور شام ان کی گزری ہے. میں تو میرے ذمہ کچھ اور کام ہیں. لیکن جو پچھلا جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں کچھ حتمی فیصلے کر لیے گئے تھے، لیکن وزیر اعظم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور وزیر خزانہ سے یہی کہا کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے آپ ذرا شیئر کر لیں آئی ایم ایف کے ساتھ. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں اور پیچھے سے ایک سطر کی جو خبر آئے پریس ریلیز واشنگٹن ڈی سی ڈیٹ لائن سے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا وہ آپ کو پتا ہے. تو اس لیے ہم پینک نہیں پھیلانا چاہتے، اور ہم جب تک گفتگو ایک کسی نہج تک نہیں پہنچ جاتی تو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں اس کی تفصیلات بتانا مناسب نہیں ہو. مناسب. ٹھیک ہے، بس آپ نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف سے اپروول کی آپ منتظر ہیں سارا ہر حوالے سے اس میں. اچھا سر، یہ ایک میں آپ چاہتا ہوں چینی کا بحران بھی، بجلی کا بحران، پھر چینی کا بحران بھی جو ایک معاملہ چل رہا ہے، کچھ ریلیٹیولی بہتری آئی اس میں. ذرا آپ سنیے گا آصف زرداری صاحب کا ایک کلپ، پھر میں اس سے سوال پوچھنا ہے آپ سے. ذرا دکھائیے گا کیا کہا تھا عاصمت شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں زرداری صاحب نے. 6 مہینے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی چینی ایکسپورٹ کرو. کل شاید ان نے 100,000 کا شروع کیا ہے. یہ دسمبر 2022 کا کلپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں چینی ایکسپورٹ کرو، اب انہوں نے جا کے شروع کیا ہے. ناؤ دی انٹرسٹنگ تھنگ از سولنگی صاحب کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے باقاعدہ آپ کی وزارت کا نام لے کر اور ایک مرتبہ آپ کا نام لے کر بھی یہ کہا کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ سولنگی صاحب کی وزارت نے اس کلپ کو باقاعدہ چلوایا ہے، پلانٹ کر کے زرداری صاحب کا ایک کلپ چلوایا ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس وقت چینی بحران کے مرکزی ذمہ دار زرداری صاحب ہیں. یہ کلپ کس ٹی وی چینل پر چلا؟ آج ٹی وی، عاصمت شیرازی صاحبہ، 1 دسمبر 2022. مطلب اس وقت کا ہے، پھر ابھی تو ہر جگہ چل رہا ہے. تو آج ٹی وی سے حکومت کا کیا تعلق ہے؟ وزیر وزارت اطلاعات اپنا انفلوئنس اگر چاہے یا کس طریقے سے کوئی چیز سرکولیٹ کروانا چاہے تو کروا تو سکتی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور اگر کسی کے پاس اس کا ثبوت ہے تو وہ پیش کر دے، ہم بالکل اس صورت میں ذمہ داری قبول کریں گے اور معافی مانگیں گے. آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور سر یہ جو
بجلی بحران کے حوالے سے جو ایک اور بات چل رہی ہے، کیا وہ طے ہو چکی ہے یا طے ہونے کے مراحل میں ہے کہ 1 اکتوبر سے مغرب کے وقت کاروبار بند کر دیا جائے تاکہ انرجی کرائسس پہ کچھ قابو پایا جا سکے؟ پرنسپلی ڈیسائیڈ ہو گیا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے تاریخ کا. یہ البتہ ضرور ہے کہ ان معاملات پر گفتگو ماضی میں پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں اور ہمارے ہاں بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کنزمپشن کلچر ہے وہ خاصا آؤٹ آف ڈیٹ ہے. لوگوں کو قائل کرنا کہ سورج کی روشنی میں کام شروع کریں اور جب سورج کی روشنی چلی جائے تو اپنا کام بند کریں، یہ کلچر ہمارے ملک میں ہے نہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ متعدد حکومتوں نے کوشش کی ہے تو ہماری جو تاجر برادری ہے اس کا کیا رد عمل رہا ہے. آپ تو تاجر برادری کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہیں جی، تو آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے. ہونا تو ایسا چاہیے لیکن اس کی تاریخ کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اور ٹھیک ہے سر، آپ ذرا ایک تجزیہ کار رہے ہیں آف کورس، اور اتنا آپ کا سارا ایکسپیرینس ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو بھی، اور ویسے بھی آپ کا اس پہ کوئی کلیئر اوپینین ہے کہ یہ جو توانائی کا کرائسس ہے اس وقت، اس کا مرکزی ذمہ دار کون؟ ایک تو ظاہر آپ کہیں گے جناب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے ہیں، لیکن آپ کو اگر میں کہوں کہ یار مرکزی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو یو ہیو این آنسر؟ دیکھیں، میں توانائی کے امور کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جن ماہرین سے میں نے گفتگو کی ہے اور سنا ہے اس میں مختلف عوامل ہیں. سب سے بڑا معاملہ آپ کے آئی پی پیز کا ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے، گردشی قرضے کا ہے، اور پھر جو چوری ہے بجلی کی، جس حوالے سے ہم نے کل پریس کانفرنس کی تھی اور ایک فگر دیا تھا 589 ارب روپے سالانہ چوری. تو یہ سارے عوامل ہیں. میرے خیال میں اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے. کیا پچھلی حکومت کا ابھی جو گئی ہے 16 مہینے جو رہ کر گئی، اس کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کا بوجھ آپ کو بس نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانا پڑ رہا ہے؟ کہ آپ مثال کے طور پہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے شاید آپ لوگ، ان پہ ڈیو تھا انہوں نے نہیں کیا، ایسے کچھ فیصلے ہیں کہ جو کرنے ان کو چاہیے تھے انہوں نے اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے نہیں کیے اور اب آپ کو کرنا پڑیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں پچھلی حکومت کی جو کارکردگی اور پالیسیوں پر تنقید کروں، نہیں تعریف کریں آپ سر، میں چاہتا ہوں سوال کا جو سچ ہے بتائیں، آپ تعریف کریں، آپ پل باندھنے تعریف اس کے پچھلی حکومت پہ تنقید کریں. تو جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ محدود ہے، اختیار بھی محدود ہے، مدت بھی محدود ہے، اور جس فریم ورک میں ہم کام کر رہے ہیں، جب کہ ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں ان تمام جماعتوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو میرے لیے یہ بالکل نامناسب ہوگا کہ میں پچھلی حکومتوں کی پالیسیز پر تنقید کروں. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو عوام ان کو ووٹس کی پرچی سے سزا دے دیں گے. ہمارا جو کام ہے وہ پچھلی حکومتوں پر تنقید کرنا اور تبرئے کرنا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نیوٹرل حکومتوں کے بارے میں صحیح نیوٹرل ہے. نیوٹرل جو ہے وہ تو جو مرگلا کی پہاڑیاں ہیں وہ بھی نیوٹرل نہیں ہیں. ہم اس ملک کے آئین اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں جمہوریت کے، ان کے ساتھ بالکل جانبدار ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو مناقشہ ہے اس میں ہم کسی ایک طرف نہیں ہیں.